بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم چپٹر نمبر 6 کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کالج میں چپٹر نمبر 5 کو پڑھا تھا، نیٹ ورکنگ کمیونیکیشنز کے بارے میں۔ ابھی باری آتی ہے چپٹر نمبر 6 کی، جس کا نام ہے وائرلیس کمیونیکیشن۔ وائرلیس کمیونیکیشن یہ چپٹر نمبر 5 کو کنٹینیو کرتا ہے، جس میں ہم نے مکمل نیٹ ورکنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور کن ڈیوائسز کی مدد سے ہم نیٹ ورک بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سی ڈیوائسز اس میں یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف پروٹوکولز کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ پروٹوکولز کیا ہوتی ہیں، اور دوسرے قسم کے کمیونیکیشن ڈیوائسز یعنی سوئچ، اس کے علاوہ راؤٹر وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ تو ابھی اسی چپٹر کی کنٹینیویشن ہے، اور ابھی ہم چپٹر نمبر 6 کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وائرلیس کمیونیکیشن۔ وائرلیس کمیونیکیشن یہ آپ کا چپٹر نمبر 6 ہے۔ اس کی ہم سب سے پہلے پریویو دیکھتے ہیں کہ آپ کے نئے جو بورڈ والوں نے سلیبس بنایا ہوا ہے کہ آپ کے پیپر میں کون کون سی چپٹر میں سے کون سا پارٹ آئے گا، تو اسی کے مطابق ہم اس کے ٹاپکس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن کریں گے کہ وائرلیس کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں دیکھیں گے، اور امپورٹنٹ وائرلیس کمیونیکیشن ٹرمینالوجیز۔ اس کے علاوہ جو ٹرمینالوجیز اس چپٹر میں وائرلیس کمیونیکیشن میں یوز ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ شارٹ اینڈ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ شارٹ ڈسٹینس اور لانگ ڈسٹینس کے لیے کون سی وائرلیس کمیونیکیشن یوز ہوتی ہیں، اور آپ کے نئے کورس کے مطابق آپ نے جسٹ یہاں پر شارٹ ڈسٹینس وائرلیس ٹیکنالوجیز کو ہی پڑھنا ہے، یعنی لانگ ڈسٹینس کی جو ٹیکنالوجیز تھی انہوں نے اس کو اسکپ کر دیا ہے۔ تو ابھی یہ آپ کے سامنے ایک سمپل سی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائرلیس ٹیکنالوجیز آپ آج کل کہاں پر دیکھتے ہیں، جس طرح موبائل فون، سیٹلائٹس، ڈش اینٹیناز، زیادہ تر آپ وائی فائی یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ریڈیوز کا استعمال کرتے ہیں، 3G 4G کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام آپ کے پاس وائرلیس ٹیکنالوجیز ہیں۔ ابھی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ وائرلیس ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے۔ سو واٹ از وائرلیس کمیونیکیشن؟ تو اس کی سمپل سی تعریف آپ کے سامنے ہے۔ وائرلیس کمیونیکیشن involves the transmission of information over a distance without the help of wires, cables۔ یعنی وہ کمیونیکیشن جس میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک پیغامات کو سینڈ کرتے ہیں بغیر کسی کیبل کے، یعنی جب آپ ٹارگٹ سے سینڈر تک کوئی انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی فزیکل پاتھ یا کوئی اس طرح کا میڈیم نہیں ہوتا جس کے ذریعے آپ کا میسج جاتا ہے۔ آپ بالکل بغیر کیبل یا بغیر کیبل کے جب آپ میسج کو سینڈ کرتے ہیں تو اس طرح کی کمیونیکیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، وائرلیس کمیونیکیشن۔ یعنی وہ کمیونیکیشن دو ڈیوائسز کے درمیان جس میں کبھی کیبل استعمال نہیں ہوتا، تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے، وائرلیس کمیونیکیشن۔ جس طرح یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے کیبل کا استعمال ختم کر دیا، اور ابھی آپ جسٹ سگنلز کے تھرو، یعنی ابھی آپ سگنلز کے تھرو ہی اپنا پیغام سینڈ کریں گے۔ کمیونیکیٹنگ بٹوین 2 or more devices using a wireless signals through wireless communication technologies and devices۔ یعنی ابھی اس نے وہ کیبل کا جو استعمال تھا وہ ختم کر لیا ہے، اور اب کیبلز کے بجائے یہاں پر سگنلز کا استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سگنلز ویو کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جس میں ویوز کی مدد سے آپ کا پیغام ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک سینڈ ہوتا ہے۔ زیادہ تر آپ وائرلیس ٹیکنالوجی کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ آج کل آپ زیادہ تر وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں، بلوٹوتھ کا استعمال کرتے ہیں، ریڈیوز کو آپ سنتے ہیں،
سیٹلائٹس کو آپ استعمال کرتے ہیں، جس طرح ڈش ٹی وی یا ڈش اینٹینا کو آپ یوز کرتے ہیں، اسی طرح آپ جی پی ایس کا استعمال کرتے ہیں میپس میں، اور زیادہ تر آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہیں جو بغیر کسی کیبل کے آپ کا پیغام آپ سے ہو کر آپ کے دوستوں تک یا فیملی ممبرس تک یا آپ کے جو بھی ٹارگیٹ ڈیوائسز ہیں اس کو میسج آپ کا پیغام سینڈ کرتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی کیبل کا استعمال نہیں ہوتا. جب ہم وائرلیس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کے فائدے کو بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. وائرلیس کمیونیکیشن کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ان میں ہم چند ہی فوائد کا ذکر کریں گے یہاں پر. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ٹائم وغیرہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور وہ کیبلز وغیرہ کو اتنا پریفر نہیں کرتے. یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر بھی کیبل کو سکپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہم یہاں پر بھی کیبل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو وائرلیس چارجر آ چکے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو وائرلیس طریقے سے چارج کر سکتے ہیں. تو مین پوائنٹ یہاں پر ہے کہ لوگ کیبلز کا جو استعمال کرتے ہیں یا کیبلز کو دیکھتے ہیں تو اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ باقاعدہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. مطلب ایک جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیبل ہوتے ہیں تو ان میں وہ پرابلم کو ڈیٹیکٹ کرنا، معلوم کرنا کہ پرابلم کس کیبل میں ہے. اور اس کے علاوہ کیبلز کے پولیوشن کو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ یہ بھی باقاعدہ ایک ہیڈیک ہوتی ہے ہیومن برین کے اوپر. تو ابھی ہم اس کے چند فوائد کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر. Wireless communication involves transfer of information without any physical connection between two or more points. Because of this absence of any physical infrastructure, wireless communication has certain advantages. This would often include collapsing distance or spacing. جو سب سے مین پوائنٹ یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وائرلیس کمیونیکیشن نے اس علاقے کو بھی کور کر لیا ہے جہاں پر آپ پہلے اس علاقے کو کور نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر میں بات کہوں کہ پہلے دور میں لوگ جب گاؤں میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے تھے تو وہاں پر ان کو تو تیز انٹرنیٹ نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پی ڈی سیل والے یا دوسرے جو انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر تھے وہ کیبل نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ اس پر خرچہ بھی زیادہ آیا کرتا تھا. اور دوسرا جو مسئلہ تھا، یہ جو مہنگے کیبل لگاتے تھے تو اس کی اکثر چوری ہوا کرتی تھی. انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ انٹرنیٹ کی جو سپریڈ تھی وہ اتنی نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ وائرلیس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں تو اس نے اس طرح کے تمام مسائل کو ختم کر لیا ہے. ابھی آپ کسی بھی جگہ پر 3G 4G کا سگنل ایکسس کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں انشاءاللہ 5G اور مے بی 6G کا سگنل بھی آ جائے اس کو بھی آپ ریسیو کریں گے. تو وائرلیس ٹیکنالوجی نے اسی طرح کے تمام مسائل کا حل معلوم کر لیا ہے، اور تمام مسائل کا جو خاتمہ کر لیا ہے، اور ابھی آپ آسانی سے اس طرح کے علاقوں میں انٹرنیٹ یا دوسری سروسز کو ایکسس کر سکتے ہیں. تو سب سے جو فرسٹ جو فائدہ ہے وائرلیس ٹیکنالوجی کا یا کمیونیکیشن کا وہ کیا ہے؟ کاسٹ ایفیکٹیونیس. اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس میں آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں، آپ کے آفس میں ایک نیٹ ورک ہے جس میں 20 کمپیوٹر ہیں. ابھی آپ جب 20 کمپیوٹر کو کیبلز کے ذریعے کنیکٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ میں تقریباً 20 کیبلز خریدنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیبلز کی تعداد اگر آپ مثال کے طور پر 30 روپے میٹر کر لیں تو اس پر بھی باقاعدہ خرچہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بندے کو یہاں پر لگائیں گے تو وہ بندہ آپ کے لیے یہ کیبل وغیرہ لگائے گا تو اس کی آپ اپنی فی وغیرہ دیں گے. تو اسی طرح کے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں جس سے کیبل نیٹ ورک کا خرچہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ابھی اگر آپ وائرلیس کے تھرو اس کو کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں جسٹ ایک موڈیم کو لگا دیں، راؤٹر کو لگا دیں، یا جسٹ ایک سوئچ کو لگا دیں اور تمام کمپیوٹر کو وائرلیس یعنی وائی فائی کے تھرو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تو آپ کا مسئلہ ایک ہی ڈیوائس سے حل ہو جائے گا. کم خرچے میں زیادہ تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ آپ اس نیٹ کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا.
فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کیبل نیٹ ورکس آپ بنایا کرتے تھے تو وہاں پر آپ ایک کمپیوٹر مطلب ایک کسی بھی نیٹ ورک کے ساتھ اگر کسی دوسرے مزید کسی ایک کمپیوٹر کو ایڈ کرنا چاہتے تھے یا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کا طریقہ کار بہت ہی مشکل تھا. مثلاً اگر میں ایک اور نیٹ ورک میں ایک کمپیوٹر کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں نے کیبلز لگانے تھے, پھر اس کی سیٹ اپ کرنی تھی, تو اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا اور اس کی ٹربل شوٹنگ کا مسئلہ بھی زیادہ تر آتا تھا. لیکن وائرلیس ٹیکنالوجی سے آپ آسانی سے کسی بھی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. جس طرح آپ وائی فائی جب آپ کسی علاقے میں ڈھونڈتے ہیں تو سمپلی آپ پاسورڈ معلوم کرتے ہیں اور پاسورڈ جب آپ دے دیتے ہیں تو بغیر کسی سیٹنگز کے آپ آسانی سے اس کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرلیس کمیونیکیشن ایک فلیکسیبل ٹیکنالوجی ہے, کمیونیکیشن ہے جس میں آپ آسانی سے کمپیوٹر وغیرہ کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کمپیوٹر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. کنوینئنس, اس کے علاوہ یہ ایک آسان سا کیا ہے کمیونیکیشن میتھڈ وائرلیس نیٹ ورک ہوتے ہیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ, جس طرح میں نے پہلے مثالوں میں بتایا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی نیٹ ورک میں کمپیوٹر کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ریموو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر وہ کیبل وغیرہ نہیں ہوتے جس کے لیے آپ نے ایکسٹرا سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یا دوسرے طریقے کار کرنے پڑتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک کنوینئنٹ نیٹ ورک یا کمیونیکیشن ہے. ہاں ہاں اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ اسپیڈ امپرومنٹ کین آلسو بی سین ان اسپیڈ. جس طرح ابھی آپ خود دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ 3G کی جو رفتار تھی پہلے, وہ مطلب پہلے دور میں لوگ GPS کا استعمال کرتے تھے, پھر پھر ایج ٹیکنالوجی آ گئی, پھر اس کے ساتھ 3G کی اسپیڈ اور بڑھ گئی, پھر اس کے ساتھ 4G آ گیا تو 4G کی اسپیڈ اور مزید بڑھ گئی ہے, اور انشاءاللہ جب آپ 5G کا استعمال کریں گے تو اس کی رفتار مزید بڑھ جائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرلیس ٹیکنالوجی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی تیز ہے ماشاءاللہ کیبل کے مطابق. ایکسیسیبلٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کسی بھی علاقے کو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. مطلب جس طرح میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ میں ایک گاؤں میں رہ رہا ہوں جہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایکسیسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ وائرلیس کمیونیکیشن کی مدد سے آپ کسی بھی علاقے میں نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پہلے دور میں جب کیبل نیٹ ورک ہوا کرتا تھا تو اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ آپ دور دراز کے علاقوں میں نیٹ ورک کی فیسلٹی کو ایکسیس نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہاں پر کیبل بچھانا اور کیبل لگانا تھوڑا سا مشکل تھا. لیکن ابھی کیونکہ وائرلیس ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو زمینی مشکلات ہے اس کو اگنور کر دیتی ہیں اور ہوا میں اس کے سگنل جاتے ہیں, تو اس لیے ابھی آپ ان علاقوں میں بھی نیٹ ورک ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں پر آپ پہلے دور میں انٹرنیٹ کو یا دوسرے سروسز یا نیٹ ورک کو ایکسیس نہیں کر سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو موبائل نیٹ ورکس ہیں یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں وائرلیس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی اپنے وہ لمیٹیشن سے آگے بڑھ چکے ہیں, اور ابھی آپ ان کے جو نیٹ ورکس وغیرہ ہیں یہ ایک سٹی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ابھی گاؤں گاؤں تک محدود ہو چکے ہیں, پھیل چکے ہیں سر. تو ایکسیسیبلٹی کے معنی یہ ہے. اس کے علاوہ کانسٹنٹ کنیکٹیویٹی, کیونکہ آپ کو اس طرح کے کوئی مسئلے نہیں آتے کہ طوفان کی وجہ سے کیبل کٹ چکے ہیں یا دوسرے کوئی مسئلے آپ کو آ چکے ہیں, جس طرح کسی ڈیوائس کی خرابی. مطلب جو کیبل نیٹ ورکس ہوا کرتے تھے ان کے درمیان بہت سی ڈیوائس لگا ہوتے تھے, تو ابھی چونکہ درمیان میں کوئی کیبل وغیرہ ہے ہی نہیں تو ابھی آپ مکمل یا متواتر 24 گھنٹے یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 24/7 اپنے کمپنی یا کسی دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ آپ 24/7 آورس کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تمام تر ہمارے پاس فوائد تھے وائرلیس کمیونیکیشن کے,
اور سمپلی ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وائرلیس کمیونیکیشن کی مدد سے آج کل کی زندگی بہت ہی آسان ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وہ کیبلز وغیرہ نہیں تھے جس کی مدد سے آپ اپنے گھر تک محدود تھے یا اپنے آفس تک محدود تھے. یعنی اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ یا کسی بھی فرینڈ کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے تو اس دور میں آپ گھر سے ہی اس کے ساتھ باتیں کر سکتے تھے، لیکن وائرلیس کمیونیکیشن کی مدد سے ابھی آپ جسٹ گھر تک محدود نہیں، آپ کہیں کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنے انفارمیشن یا اس سے انفارمیشن آسانی سے لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ وائرلیس کمیونیکیشن کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے باری آتی ہے انریلیبلٹی. انریلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو وائرلیس نیٹ ورکس ہوتے ہیں آپ مطلب یہ آپ کو کانسٹنٹ سگنلز نہیں دیتے اس طرح کے. مطلب اگر آپ ڈاؤن لوڈنگ کی بات کرتے ہیں یا اپلوڈنگ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی انفارمیشن کو دیکھتے ہیں یا جب آپ موبائل پر باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو ہم اتنا ریلائبل نہیں سمجھتے جتنا ہم کیبل نیٹ ورکس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سگنلز ڈراپ ہو جاتی ہیں میگنیٹ مطلب مختلف مسائل کی چیزوں کی وجہ سے یہ سگنلز ڈراپ ہو جاتے ہیں. اور جب سگنلز ڈراپ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو انفارمیشن ہے یا جو انفارمیشن آپ لیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ سے ڈراپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مور اوپن ٹو انٹرفیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ فضا میں دوسرے سگنلز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں یا دوسرے طرح کے سگنل یا جیمرز موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ کی جو سگنلز آپ کو آ رہے ہیں وہ انٹرفیس ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آپ کو وہ سگنلز نہیں ملتے یا وہ انفارمیشن آپ کو وقت پر نہیں ملتے. یا دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اکثر آپ اپنے کمیونیکیشن کو کر نہیں پاتے جب فضا میں بہت سارے انٹرفیرنس پیدا ہو جاتے ہیں. انکریز چانس آف جیمنگ، اور اسی وجہ سے اگر کسی علاقے میں جیمر وغیرہ لگے ہیں تو اس وقت وہاں پر آپ سراسر کمیونیکیشن ہی نہیں کر سکتے. اکثر آپ سیکیورٹی اداروں کی گاڑیوں کے ساتھ جب اپنے موبائل فون کو رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سگنل نہیں ملتے، یا اگر آپ کسی حساس علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو پراپر سگنل نہیں ملتے کیونکہ آپ کے سگنل جیم ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے مسئلے کیبلز ٹیکنالوجی میں موجود نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سگنل جیم ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ویوز اس کو انٹرفیرنس کر سکتے ہیں، جس طرح رات کے وقت آپ کو سگنلز پراپر ملتے ہیں، آپ کی انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ اپلوڈنگ سپیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فضا صاف ہو جاتی ہے. دن کے وقت آپ کو اتنی سپیڈ وغیرہ نہیں ملتی کیونکہ یہاں پر ساؤنڈ پالوشن اور دوسرے موبائل کمیونیکیشن کی وجہ سے ویوز ہوا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو سپیڈ نہیں ملتی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وائرلیس ٹیکنالوجی ہے اس کی جو رفتار ہے وہ کیبل نیٹ ورک کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 کا پہلا ٹاپک تھا جس کو ہم نے پڑھ لیا کہ وائرلیس کمیونیکیشن کیا ہے، اور اس کے فائدے اور نقصانات کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. مزید میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وائرلیس ٹیکنالوجی کا جو فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ آسانی سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے نیٹ ورک کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. اس کے جو دوسرے نقصانات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو وائرلیس ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ آسانی سے ہیک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ کا کوئی وائی فائی وغیرہ ہے تو آپ کے پڑوسی یا دوسرے جو فرینڈز وغیرہ ہیں یا دوسرے بندے ہیں اس کو یہ ایکسس کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرلیس ٹیکنالوجی ایک طرح کی خطرناک مطلب اس لحاظ سے تھوڑی بہت رسکی بھی ہے کیونکہ اس سے آپ کو خطرے لاحق ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک اپنے دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مزید شارٹ اور لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے.